ریلوے اسٹیشن کے باہر ایک نابینا بھکاری روزانہ بیٹھا کرتا تھا۔ اس کے کپڑے پرانے اور میلے تھے، چہرے پر غربت اور بے بسی کی لکیریں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کے پاس ایک پرانا سا کشکول ہوتا جس میں لوگ سکے ڈال دیتے۔ اس کے سامنے ایک تختی رکھی ہوتی تھی جس پر موٹے حروف میں لکھا تھا، میں اندھا ہوں، خدا کے نام پر مدد کریں۔ روزانہ سینکڑوں لوگ اس کے پاس سے گزرتے، کچھ ترس کھا کر چند سکے ڈال دیتے، کچھ لاپرواہی سے آگے بڑھ جاتے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے جو رک کر ایک نظر دیکھتے مگر پھر بغیر کچھ دیے گزر جاتے۔ اس کی زندگی کا ہر دن ایک جیسا تھا، ایک ہی جگہ بیٹھنا، ایک ہی لوگوں کو گزرتے دیکھنا اور ایک ہی کشکول میں خیرات کا انتظار کرنا۔ ایک دن دوپہر کے وقت ایک نوجوان وہاں سے گزرا۔ وہ مہذب، تعلیم یافتہ اور ذہین لگ رہا تھا۔ اس نے بھکاری کو غور سے دیکھا، پھر اس کی تختی پر نظریں گاڑ دیں اور سوچ میں پڑ گیا۔ وہ بھکاری کے قریب گیا اور دھیمے لہجے میں پوچھا، بابا آج کا دن کیسا رہا؟ اندھے بھکاری نے ایک گہری سانس لی اور مایوسی سے کہا، ویسا ہی جیسے ہر دن ہوتا ہے۔ کچھ لوگ خیرات دے جاتے ہیں، کچھ بس گزر جاتے ہیں۔ میں یہاں بیٹھا رہتا ہوں، وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ نوجوان نے ہمدردی سے سر ہلایا، پھر خاموشی سے بھکاری کی تختی اٹھائی، جیب سے ایک مارکر نکالا اور تختی پر لکھے الفاظ کو بدل دیا۔ اس نے نرمی سے کہا، بابا میں نے صرف چند الفاظ بدلے ہیں، دیکھنا آج تمہیں زیادہ خیرات ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ مسکرا کر چلا گیا۔ بھکاری کو زیادہ سمجھ نہیں آئی مگر اس نے سر ہلا دیا۔ دن گزرتا گیا اور حیرت انگیز طور پر بھکاری کے کشکول میں پہلے سے کئی گنا زیادہ سکے اور نوٹ جمع ہو گئے۔ لوگ رک کر تختی پڑھتے، کچھ لمحے کے لیے سوچتے اور پھر کشکول میں کچھ نہ کچھ ڈال کر آگے بڑھ جاتے۔ جب شام ہوئی اور بھکاری نے اپنے کشکول میں ہاتھ ڈالا تو وہ حیران رہ گیا۔ آج جتنا پیسہ اس نے جمع کیا تھا اتنا پہلے کبھی ایک دن میں نہیں ملا تھا۔ اسی دوران وہی نوجوان واپس آیا۔ بھکاری نے محسوس کیا اور پرجوش لہجے میں پوچھا، بیٹا یہ کیا جادو کر دیا تم نے؟ آج میرے کشکول میں پہلے سے کئی گنا زیادہ خیرات آئی ہے۔ تم نے تختی پر ایسا کیا لکھا تھا؟ نوجوان مسکرا کر بولا، بابا میں نے بس اتنا لکھا، بہار آ چکی ہے مگر میں اسے دیکھ نہیں سکتا۔ یہ الفاظ سیدھے لوگوں کے دلوں میں اتر گئے۔ وہ رک کر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ دنیا کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں مگر ایک انسان ایسا بھی ہے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ ان کے دل نرم ہو گئے اور انہوں نے زیادہ سخاوت دکھائی۔ یہ کہانی صرف ایک نابینا بھکاری کی نہیں تھی بلکہ یہ انسان کی حساسیت اور الفاظ کی طاقت کی کہانی تھی۔ کبھی کبھی محض الفاظ کا چناؤ ہی کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ انسان کی جذباتی کیفیات کو چھونے والے الفاظ اس کی سوچ کو بدل سکتے ہیں۔ نوجوان کے چلے جانے کے بعد بھی بھکاری اسی تختی کے ساتھ وہاں بیٹھا رہا اور لوگ اس کے پاس آ کر اس کی مدد کرتے رہے۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر ایک جملہ لوگوں کے دلوں پر اتنا اثر ڈال سکتا ہے تو دنیا میں کتنے ہی ایسے الفاظ ہوں گے جو کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ چند دنوں بعد وہی نوجوان پھر آیا۔ اس بار بھکاری کے چہرے پر امید کی روشنی تھی۔ وہ مسکرایا اور بولا، بیٹا تم نے مجھے صرف خیرات نہیں بلکہ ایک نیا سبق دیا ہے۔ اب میں جان گیا ہوں کہ دنیا میں صرف دیکھنے والی آنکھیں ہی ضروری نہیں ہوتی بلکہ سمجھنے والا دل بھی ضروری ہے۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا کبھی کبھی ہم چیزوں کو صرف ایک زاویے سے دیکھتے ہیں مگر جب زاویہ بدل جائے تو وہی چیز مختلف لگنے لگتی ہے۔ الفاظ میں جادو ہوتا ہے، اگر انہیں صحیح انداز میں استعمال کیا جائے تو وہ لوگوں کے دلوں کو چھو سکتے ہیں، انہیں بدل سکتے ہیں اور دنیا کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان آگے بڑھ گیا مگر اس کے کہے ہوئے الفاظ بھکاری کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔